وادی ہنزا، ایک ایسی جگہ جہاں کہانیاں حقیقت سے ملتی ہیں اور پہاڑ آسمان کو چھوتے ہیں۔ تو چلیے آج سفر کرتے ہیں اس پر اسرار وادی کا، جسے دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس جگہ میں ایسا کیا خاص ہے۔ ہنزا کا نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ امن، سکون اور بہت لمبی زندگیاں جن کی ہم سب خواہش کرتے ہیں۔ یہی وہ شہرت ہے جو دنیا بھر سے لوگوں کو یہاں کھینچ لاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بات میں سچائی کتنی ہے؟ چلیں پتہ لگاتے ہیں۔ تو پہلا سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ بھائی یہ افسانوی وادی آخر ہے کہاں؟ آئیے اس کے جغرافیائی محل وقوع پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ وادی پاکستان کے شمال میں کراکرم کے بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں دریائے ہنزا کے کنارے آباد ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جو دنیا کی کچھ بلند ترین چوٹیوں سے گھری ہوئی ہے۔ شاید اسی تنہائی نے اس کی منفرد ثقافت کو صدیوں تک محفوظ رکھا ہے۔ اچھا، تو یہ تو بات ہو گئی کہ ہنزا ہے کہاں، لیکن وہاں کا قدرتی حسن کیسا ہے؟ آئیے اب ذرا اس کی زمین اور موسموں کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ یعنی تقریباً 7,900 مربع کلومیٹر، یہ کوئی چھوٹا علاقہ نہیں ہے۔ سوچیں، اس میں کئی بڑے شہر سما سکتے ہیں، لیکن یہاں قدرت اپنے خالص ترین روپ میں موجود ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں، ایک طرف برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، دوسری طرف ہرے بھرے کھیت اور ایسی صاف شفاف جھیلیں جن میں آسمان کا عکس نظر آئے۔ بس یہی وہ مناظر ہیں جو ہنزا کو زمین پر جنت جیسا بنا دیتے ہیں۔ لیکن ہنزا کے دو بالکل الگ چہرے ہیں، ایک خوشگوار گرمیوں کا جب پوری وادی رنگوں سے بھر جاتی ہے، اور دوسرا شدید سردیوں کا جب برف کی سفید چادر ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ موسموں کا فرق ہی یہاں کے لوگوں کی زندگی اور ہمت کی اصلی کہانی سناتا ہے۔ لیکن اتنی خوبصورت زمین پر رہتا کون ہے؟ کون ہے وہ لوگ جو اسے اپنا گھر کہتے ہیں؟ آئیے اب ہنزا کے لوگوں، ان کی تاریخ اور ان کی مضبوط ثقافت سے ملتے ہیں۔ بہت عرصے تک، یعنی صدیوں تک، ہنزا اپنی جگہ ایک آزاد ریاست تھی جس پر اس کے اپنے حکمرانوں کی حکومت تھی۔ پھر آیا سال 1974 جب یہ باضابطہ طور پر پاکستان کا حصہ بن گئی۔ اس تبدیلی نے وادی کو باقی دنیا سے تو جوڑ دیا، لیکن ساتھ ہی نئے مواقع اور چیلنجز بھی لائی۔ اتنے بڑے علاقے میں آبادی کتنی ہے؟ صرف 70,000 کے قریب۔ یہ ایک چھوٹی لیکن بہت مضبوط کمیونٹی ہے جہاں سماجی تعلقات بہت گہرے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کا سہارا بن کر رہتے ہیں۔ اور ہاں، ہنزا صرف خوبصورت نظاروں کا ہی سنگم نہیں، بلکہ یہاں تو زبانیں اور ثقافتیں بھی آ کر ملتی ہیں۔ بروشسکی، واخی اور شینا جیسی قدیم زبانیں یہاں آج بھی بولی جاتی ہیں، جو اس علاقے کی منفرد تاریخ کی گواہی دیتی ہیں۔ ہنزا کے لوگوں کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ ان کی امن پسندی، مہذب رویہ اور شاندار مہمان نوازی۔ ان کا روایتی لباس، موسیقی اور رقص، یہ سب ان کی ثقافتی شناخت کا اہم حصہ ہیں، جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اتنی خوبصورتی اور ایسی منفرد ثقافت، اسی لیے تو آج ہنزا سیاحوں کی جنت کہلاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا بھر سے لوگ یہاں کھنچے چلے آتے ہیں؟ ہنزا کی معیشت کی گاڑی سمجھیں 3 پہیوں پر چلتی ہے: سیاحت، زراعت اور دستکاری، اور یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ سیاح یہاں کے قدرتی حسن کو دیکھنے آتے ہیں، مقامی پھل اور کھانے پسند کرتے ہیں، اور یہاں کی بنی ہوئی خوبصورت چیزیں خرید کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور جب ہنزا کی بات ہو تو خوبانی، سیب اور اخروٹ کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف پھل نہیں بلکہ اس وادی کی پہچان ہے، جن کا ذائقہ یہاں کی تازہ ہوا اور صاف پانی کی کہانی سناتا ہے۔ اگر ہنزا جائیں تو دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کریم آباد کے بازار ہیں، پھر بلتت اور التت کے قدیم قلعے ہیں جو صدیوں پرانی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ عطاباد کی نیلے رنگ کی جھیل ہو یا پسو کونس کی نکیلی چوٹیاں، ہر جگہ کا اپنا ہی ایک الگ جادو ہے۔ ایک اور دلچسپ بات، خود ہنزا لفظ کا مطلب کیا ہے؟ مانا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت پرانے لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے سرسبز علاقہ، اور یہ نام اس وادی کی زرخیزی اور زندگی کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ ہنزا صرف ایک وادی کا نام نہیں ہے، یہ ایک احساس ہے، قدرتی حسن، گہری ثقافت، پرامن معاشرہ اور سیاحت کا ایک انمول امتزاج۔ یہ واقعی دنیا کا ایک نایاب خزانہ ہے۔ اور یہیں آ کر ہم اپنے بالکل شروع والے سوال پر واپس پہنچ جاتے ہیں، کیا امن اور لمبی زندگی کا راز واقعی یہاں چھپا ہوا ہے؟ اس کا جواب شاید کتابوں میں نہیں، بلکہ ہنزا کے پہاڑوں میں، وہاں کے لوگوں کی مسکراہٹوں میں اور وہاں کی پرسکون ہوا میں ہی مل سکتا ہے۔